السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ لقمان 21واں پارہ، آخری رکوع کی آیتیں ہیں، یعنی آیت نمبر 30 سے لے کر 34 تک یہ سورہ لقمان کا آخری رکوع ہے۔ بہت اہم مباحث ہیں اس رکوع میں، مختصر رکوع ہے لیکن بعض مضامین بہت اہم ہیں عقائد کے اعتبار سے، کیونکہ اوپر بات کہی گئی تھی کہ اللہ وہی حق ہیں اور جس کی طرف دوسرے لوگ دعوت دیتے ہیں وہ باطل ہے، اور اللہ بلند اور بہت بڑے ہیں۔ اس بلندی اور بڑائی اور حق کی دلیل کے طور پر بطور مشاہدے کی چند چیزوں کو پیش کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں، ان کشتیوں کو چلانے میں اللہ کی قدرت اور اس کی بڑائی کا صاف اور صریح مشاہدہ ہے۔ الم تر، کیا آپ نے دیکھا نہیں، ان الفلک، کہ بے شک کشتی، فلک کے معنی کشتی کے آتے ہیں، فلک جمع ہے اس کی، تجری جاری ہے، چل رہی ہے، فی البحر، سمندر میں اس کا چلنا، اتنا وزن پانی پر رکنا اور ہواؤں کے ذریعے سے اس کو آگے بڑھانا، پھر مزید برآں بنعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، تمہارے لیے اس پر اسباب معیشت بھی جمع ہے، کاروبار ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقلی بھی ہے، ہزاروں ٹن وزن لے کے جا رہی ہے، یہ اللہ کی نعمت سے مراد ہے۔ لی، تاکہ، یوریکم، تم کو دکھلائیں، لی یوریکم میں جو لام زیر لی ہے یہ لام قے کہلاتا ہے، تاکہ ریزن بیان کرتا ہے، سبب، اس وجہ سے کہ تم کو دکھلائیں اپنے نشانیاں، آیاتی ہی، آیتن کی جمع ہے، نشانی سے مراد صرف قرآن کی آیتیں نہیں ہیں بلکہ قرآن کی آیتیں بھی نشانی ہیں قدرت کی۔ کائنات میں ایسی عظیم بہت سی نشانیاں موجود ہیں، ایسی چیز جس کو دیکھ کر اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے اس کو نشانی کہتے ہیں۔ زمین اور آسمان اور سمندر میں پانی پر کشتیوں کا چلنا، یہ سب اللہ کی نشانی ہے، یعنی ان کو دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ ان کا بنانے والا کوئی ہے۔ مصنوع کو دیکھ کر صانع پر یقین کرنا یہ نشانی ہے۔
ان کے مزید فوائد جو استعمال کرتے ہیں ہم کو خوب اچھی طرح معلوم ہے، اس لیے نتیجہ اخذ کر لیا ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، لیکن شرط ہے دو صفتیں اس میں ہونا چاہیے۔ لکل صبار شکور، صبار مبالغہ ہے صبر سے، اور شکور مبالغہ ہے شکر سے۔ جس طرح غفور ہے ایسے ہی شکور ہے، غفور میں مغفرت کا مبالغہ ہے اور شکور میں شکر یعنی قدردانی کا مبالغہ ہے، اور ایسے ہی صبار صبر یعنی بہت زیادہ استقامت رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو دو صفتیں عطا فرمائی ہوں کہ حالات ناموافق ہیں تو صبر اور حالات موافق ہیں تو شکر، ان دونوں صورتوں سے اگر وہ بھرا ہوا ہے تو پھر اس نشانی کو پا جائے، محسوس کر لے گا وہ۔ مومن کے لیے یہی دو حالتیں ہیں، اگر کسی بھی موقع پر تکلیف ہو تو وہاں پر صبر ثابت قدمی، اور اگر خوشحالی ہو تو اترانے کے بجائے شکر اور نعمتوں کی مزید دعاؤں کی درخواست۔ اب اس کشتی میں چلتے چلتے نعمتوں کے ساتھ ایک مقصد پہ جاتے جاتے اچانک محسوس یہ ہوا کہ کشتی بھنور میں آ گئی اور موجیں اس کی اوپر سے ایسی چھانے لگتی ہیں، لگتا ہے کہ کوئی بادل چھا گئے ہیں موجوں کی شکلوں میں۔ جو لوگ لمبے سفر کرتے تھے حج کے موقع پر جہاز اکبری سے، ان میں سے بعض لوگ زندہ ہوں گے، ان سے مل کے پوچھیے آپ کہ جب کشتی ہچکولے لیتی ہے، جہاز لگتا ہے کہ اب تب میں موقع ہے، سب کو اپنی موت نظر آتی ہے، تو اس موقع پر کائنات سے بے نیاز ہو کر حقیقی مالک کی طرف رجوع کیسا کرتے ہیں، یہ آیت میں دکھایا گیا ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَالِ دَعَوُا اللَّهَ، وَإِذَا غَشِيَهُم، اور جب ان کو ڈھانپ لیتی ہے، غشیہ تو فعل ماضی ہے، غشیہ ڈھانپ لیا، لیکن اذا داخل ہے اس کے اوپر، اور اذا جب فعل ماضی پہ آتا ہے تو معنی مستقبل کا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا غَشِيَ، اور جب ڈھانپ لے، ہم ان کو، موجن، موج اردو میں استعمال ہے، موج کہتے ہیں اس سیلاب کے بہاؤ کو جس سے مد اور زجر ہوتا ہے۔ پانی تیزی کے ساتھ آتا ہے تو یہ مد اور زجر جو دغیانی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ موجیں جب سامنے آتی ہیں تو لگتا ہے کہ اب جہاز ڈوب جائے گا، پھر اس موج کی تشبیہ دی اللہ نے، ہلکی پھلکی موج تو آتی ہی رہتی ہے، نہیں، جب وہ موج ایسی ہو کالظلل، کاف تشبیہ کے لیے ہے، جیسے ظلل کے معنی بادلوں کا سائبان، کالظلل، ظلل کے معنی یہ ذلن سے بنا ہے، ذل کے معنی سایہ، ذل الہی، الہی سایہ۔ پہلے بادشاہوں کی چھتری پکڑ کے لوگ بولتے تھے یہ ذل الہی کا سایہ ہے، تو ذل کے معنی چھاؤں، اس کی جمع کیا ہے؟ ذلل، چھاؤں کی طرح، تو یہاں مراد ہے کہ ذلل، بادلوں کے سائبان کی طرح موجوں نے ڈھانپ لیا۔ اب وہاں سے آگے بڑھنے کے امکانات جب کم نظر آتے ہیں، دعوا اللہ، تو پکارنے لگتا ہے اللہ کو۔ کیسا پکارتا ہے؟ جیسے روز پکارتا تھا ایسا نہیں پکارتا، جس طرح روز آنا پکارتا تھا ایسا نہیں پکارتا، بلکہ آج کے پکارنے میں اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوئی جس کا نام ہے اخلاص۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، مخلصین، مخلص کی جمع ہے، مخلص جس کے اندر اخلاص ہو۔ اخلاص کے معنی کسی کو اپنے لیے خالص کر لینا، دوسرے کو شریک نہ سمجھنا۔ یہ خالص میرے لیے، گھر میں کوئی آدمی کوئی مخصوص سامان رکھ کر کہتا ہے دیکھو اس کو ہاتھ مت لگانا، یہ صرف میرے لیے، یہ صرف میرے لیے ہے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کسی کی شرکت مجھے برداشت نہیں، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ یعنی میں کچھ عمل کرتا ہوں جو خالص اللہ کے لیے ہے، اس میں کسی کی شرکت نہیں ہے، اس عمل کو اخلاص کہیں گے، کرنے والے کو مخلص کہیں گے۔ مخلص اس میں فاعل ہے، اور مخلص اگر آ جائے تو اس کا مفعول اس کا آبجیکٹ ہے جس کو خالص کر لیا گیا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے مخلص ہیں، ان کو اللہ نے خاص کر لیا اس کام کے لیے، تو مخلصین لہ الدین کے معنی دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے پکارتے ہیں۔ اب اس موقع پر کوئی شریک، کوئی صحیح نظر نہیں آتا،
اب تک جن جن کو شریک سمجھا کرتے تھے اب کسی کی یاد نہیں آتی. یہ جملہ ہے اس کا. مخلصین لہ الدین، پکارنے لگتے اللہ کو خالص کرتے ہوئے اعتقاد اس کے لیے. لہو سے مراد اللہ. الدین، دین کے معنی مذہب، اور دین کے معنی اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کے ساتھ اعتقاد کرتے ہوئے کہ صرف اللہ ہی ہے جو اس دریا کی موجوں سے بچا سکتا ہے، اس بھنور سے کشتی کو باہر نکال سکتا ہے، ایسی مصیبت کو ہم سے ٹال سکتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں مشکل کشا، حاجت روا اس موقع پر ان کے سامنے کوئی نظر نہیں آتا سوائے اللہ کی ذات کی. اللہ فرماتے ہیں فلما نجاہم، پس جب ان کو اللہ نے نجات دے دیا. فلما نجاہم، نجا بھی فعل ماضی ہے لیکن لما داخل ہوا تو مستقبل کے معنی میں یہ بھی آئے گا. کچھ ایسے بھی حرف ہیں کہ وہ ماضی پر جب داخل ہوتے ہیں تو معنی مستقبل میں کر دیتے ہیں. فلما نجاہم، پس جب ان کو نجات دے دے کر کہاں پہنچایا؟ الی البر. ایک تو ہے بر، بر کے معنی نیکی، اور بر آ جائے تو گیہوں، اور بر آ جائے تو خشکی. جنگل کہو یا دریا کے مقابل خشکی کہو، یعنی گویا کنارے لگ گئی کشتی، ساحل پہ آ گئی. اب موجوں کے تھپیڑوں میں ڈوبنے کا خطرہ کم ہو گیا. کہاں پہنچ گیا؟ بر کی طرف اللہ نے پہنچایا. فلما نجاہم الی البر، جب ان کو پہنچا دیا نجات دے کر اللہ نے خشکی کی طرف. فمنہم مقتصد، تو انسانوں کی دو قسم ہو گئی، ان پکارنے والوں میں بھی دو قسم ہو گئی. فمنہم، ان میں سے تو کچھ لوگ ایسے ہیں مقتصد. مقتصد کے معنی آتے ہیں بیچ کی چال چلنے والے، میانہ رو، یعنی اعتدال پر قائم رہتے ہیں. اعتدال پر قائم رہنے مطلب توحید پہ قائم ہے. وہاں بھی اللہ کو پکارا ہے اور اب بھی اللہ کو پکاریں گے. وہاں بھی اللہ کو سمجھاتا مشکل کشا اور باہر نکل کر بھی سمجھتے رہیں گے. یہ ہے مقتصد، یہ ہے معتدل، یہ ہے اعتدال کی راہ پر چلنے والے. اللہ فرماتے ہیں یہ اعتدال، یہ فطرت ہے، یہ شکر ہے، یہی چیز ہے جو پسندیدہ ہے. اب اس سے اگر کوئی ہٹتا ہے تو کون ہو سکتا ہے؟ اس کی نشاندہی کر دیا اللہ نے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں سے مگر ہر ناشکرے. اور خطار کے معنی بہت زیادہ خطا کرنے والے، بدعہد. دو لفظ ہے، ایک ہے خطار، لیکن یہاں توئے نہیں ہے، خطا سے نہیں ہے یہ، بلکہ خے تے الف رے، خطار. اور خطرہ، خطار کے معنی مبالغہ یہ بھی ہے جس کے معنی ہیں بدعہدی کرنے والے، ایگریمنٹ توڑ دینے والے، معاہدہ کر کے پھسل جانے والے. یہ خطا سے نہیں ہے. خطا کار جو اردو میں استعمال ہے یہ تو فارسی لفظ ہے. خطار خے تے الف رے، خطار کے معنی آتے ہیں بدعہدی کرنے والے، عہد شکنی کرنے والے. اور کفور کے معنی ناشکری کرنے والے. کفور شکور کی ضد، اپوزٹ. کفور کے معنی کفران نعمت کرنے والے، اور شکور سے مراد نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے والے. تو دو صفتیں بتایا اللہ نے. ایسے موقع پر ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو بدعہد ہیں اور ناشکرے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الناس. اور یہ بات پہلے آ چکی ہے، جب مکے اور مدینے والوں سے خطاب مشترکہ ہو، یعنی مومن اور کافر سے خطاب مشترکہ ہو، یعنی ہر انسان سے خطاب ہو بلا کسی امتیاز اور تخصیص کے، بنی نوع انسان سے خطاب ہو، تو وہاں یا ایھا الناس ہی سے آتا خطاب. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے. وخشوا، یہاں دو لفظ آیا جو بظاہر مترادف ہے اردو کے لحاظ سے. ایک ہے اتقوا، اتقوا کے معنی ڈرو، اور وخشوا کے معنی یہ بھی ڈرو. کیونکہ اردو میں اس دو لفظ کے لیے دوسرا لفظ نہیں ہے. ڈرو، سانپ سے ڈرو تو ڈرنا بولتے،
اللہ سے ڈرو تو بھی ڈرنا ہی ہے، باپ سے ڈرو تو ڈرنا ہی ہے، استاد سے ڈرو تو ڈرنا ہی ہے، ایک ہی لفظ ہے ڈرنا۔ قرآن کریم میں ان کے لیے الگ الگ لفظ ہے۔ اللہ سے ڈرنا ہے تو اتقو، کیونکہ تقوی کے معنی آتے ہیں التقوی ہا ہنا، دل کی گہرائیوں میں اللہ کی عظمت کے ساتھ احساس کہ مالک کا حکم کہیں ٹوٹ نہ جائے، مالک ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ اس کے برخلاف قیامت کے دن سے ڈرنا ہے تو فرمایا وخشو، ڈرو، خشیت طاری ہو، فکر کا غلبہ ہو۔ ماں باپ سے ڈرنا ہے تو عظمت کا، تقدس کا احساس ہو، ان کے احسانات کا احساس ہو، ان کے تمام کارگزاریوں کا احساس ہو، یہ بھی ڈرنا ہے۔ استاد سے ڈرنا ہے تو ان کی علم کی رفعت کا احساس ہو۔ اس طریقے سے ہر جگہ الگ الگ الفاظ آئے۔ ایک نئی کتاب نکلی ہے مترادفات القرآن۔ مترادفات القرآن میں نے پہلی بار دیکھا، لغت کی ایک قسم ہے۔ قرآن کریم میں ایک ہی لفظ اردو میں اس کے کئی معنی عربی میں آئے ہیں، تو قرآن کریم میں وہ ورڈ سملر، مگر تھوڑا سا ذیلی فرق ہے اس کے اندر۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، سانپ سے ڈرنا ہے وہاں اتقو نہیں بولیں گے، وہاں الحذر کہیں گے، بچو، سانپ ہے، صرف تکلیف ہی ہو سکتی ہے اس سے، الحذر، بچنا ہے، کنواں آ گیا، کنویں سے بچنا ہے، وہاں تقوی نہیں آ سکتا، وہاں الحذر آئے گا، بچو۔ تو قرآن کریم کے اندر ایک ہی معنی کے لیے کئی الفاظ ہیں، لیکن موقع کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے دو لفظ ہے، مجھے بتانا وہ چاہ رہا ہوں۔ ایک لفظ ہے اتقو اور ایک ہے وخشو، دونوں کو معنی ڈرنا ہی ہے، لیکن دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اے لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے اور ڈرو ایسے دن سے کہ کام نہیں آئے گا کوئی والد اپنے لڑکے کے مقابلے، لڑکے کے بارے میں، ان ولدہ، اپنے لڑکے کے بارے میں کوئی والد کام میں نہیں آئے گا۔ یہاں تین لفظ پر غور کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ خطاب عام ہے، کوئی آخرت کو مانتا یا نہیں مانتا، لیکن یہ دن آنے والا ہے، اطلاع ہے۔ دوسرا لفظ ہے اتقو، ڈرو دل کی عظمت کے ساتھ جیسا اس کا حق ہے۔ تیسرا لفظ ہے رب، اور رب کے معنی بارہا آ چکے ہیں، عدم سے وجود میں لانا اور پال کر درجے کمال تک پہنچانا۔ اللہ کی تمام صفتوں میں سے لفظ رب یہاں استعمال کیا گیا ہے کہ اس سے ڈرو، اس لیے کہ اس کی ذات میں تمہاری ربوبیت ہے، تم کو اس نے پالا ہے، اور پالنے والا محبت اور شفقت سے پالتا ہے، تو تم اس سے ایسا مت ڈرو جس طرح سانپ سے ڈرتے ہو، بلکہ تم کو وہ پالنے والا ہے، حاجتوں کی تکمیل کرنے والا ہے، کمال تک پہنچانے والا ہے، عدم سے وجود بخشنے والا ہے، اس سے ایسا ڈرو جیسا اس کا حق ہے، یعنی عظمت کا، تقدس کا، جلال کا، کبریائی کا لحاظ کرتے ہوئے ڈرو۔ وخشو، اور اندیشہ رکھو، وخشو ڈرو یعنی اندیشہ رکھو، یومن، ایک ایسے دن کا، وہ ایک دن آنے والا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس دن کو دور نہیں کر سکتی۔ جیسے کوئی انسان یہ کہے کہ میں اپنی موت کو دور کر لوں گا، نہیں کر سکتے۔ کوئی یہ کہے کہ موت جس وجہ سے سامنے آتی ہے وہ جسم کا تغیر ہے، بڑھاپا، اس کو میں دور کر لوں گا، نہیں کر سکتا۔ کوئی کہے میں اپنے شباب کو ڈھلتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا، میں اس ڈھلتے ہوئے شباب کو روک لوں گا، نہیں روک سکتا۔ یعنی کوئی انسان آنے والے اگلے دن کو ٹال نہیں سکتا۔ کل وہ شباب میں تھا، آج ادھیڑ میں ہے، کل وہ بڑھاپے میں آ چکا، اور اس کے بعد جو منزل آنے والی ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو جس طرح آج اپنے جسم کے تغیر پر وہ قادر نہیں ہے، کون چاہتا ہے میں بوڑھا ہو جاؤں؟ کون چاہتا ہے میرے دانت گر جائیں؟ کون چاہتا ہے میری آنکھیں کمزور ہو جائیں؟ اور کون چاہتا ہے کمر جھک جائے؟ کوئی نہیں چاہتا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی یہ دن سب کو دکھائی دیتا ہے اور سب کو جھیلتے نظر آتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی جس طرح جسم کا تغیر نہیں روک سکتے، آنے والی منزل قبر کو نہیں روک سکتے، اس کے بعد کے مرحلے محشر کو نہیں روک سکتے، اس لیے ایسے دن سے ڈرو، وہ آنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ اولاد کو باپ سے ہوتا ہے، کیونکہ جتنی شفقت باپ کو ہوتی ہے اور جتنی چاہت باپ کو ہوتی ہے،
اولاد سے، اولاد بھی اپنے باپ کو اتنا نہیں چاہتی، اولاد بھی اپنے ماں باپ کو اتنا نہیں چاہ سکتی۔ یہ تو ان کو ہی معلوم ہے جو صاحب اولاد ہے۔ صاحب اولاد کو معلوم ہے کہ باپ اور ماں اپنے بچوں کو جتنا چاہتے ہیں، جس طرح سے ان کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا فکر مند نہیں ہوتی۔ اور یہ تجربہ بتاتا ہے، قرآن کریم نے اسی واسطے یہاں پر مقدم کیا ہے کہ کوئی ایسا دن آنے والا ہے کہ کوئی والد کام میں نہیں آئے گا اولاد کے بارے میں۔ پہلے اولاد کو نہیں کہا، پہلے والد کو کہا، کیونکہ والد کی شفقت تڑپ جاتی ہے، لیکن یہ تڑپنے والا والد بھی اس دن اپنے اولاد کے بارے میں کام میں نہیں آئے گا، لا یجزی کام میں نہیں آئے گا۔ والد، کوئی والد، یہ کوئی کہاں سے آیا؟ والدن میں جو دو پیش ہے یہ تنوین ہے، اور یہ تنوین تنکیر کے واسطے آتی ہے، یعنی کوئی ایک والد بھی کسی بھی ایک ولد کے بارے میں کام میں نہیں آئے گا۔ دونوں میں تنوین دیکھیے، والد عن ولدی، والد عن ولدی، کوئی والد اپنے ولد کی طرف سے کام میں نہیں آئے گا۔ ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، اور نہ کوئی مولود کے معنی لڑکا، مولود پیدا ہوا، پیدا شدہ، لڑکی ہو یا لڑکا دونوں آتے ہیں مولود میں، یہ بھی کام میں نہیں آئیں گے۔ ہوا جازن، ہوا کے معنی وہ، اور جازن کامیاب، کام آنے والے، جزا دینے والے، بدلہ دینے والے۔ ان والدہ، اپنے والد کے بارے میں، شیئن، کچھ بھی۔ ایک تو شیء کے معنی کچھ، اور دوسرے شیئن میں جو دو زبر ہے یہ بھی تنوین ہے، یہ بھی تنکیر کے لیے ہے، کچھ بھی، یعنی ذرہ برابر کام میں نہیں آ سکتے۔ ان جملوں میں تھوڑا سا عربی گرامر کے ساتھ اگر آپ آئیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ باپ کے واسطے لا یجزی جملہ فعلیہ استعمال کیا۔ جملہ فعلیہ کہتے ہیں کہ جس جملے میں پہلے فعل آئے، فعل یعنی ورب آئے، اور ورب اور فعل کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ یا تو اس میں پاسٹ ٹینس ہوتا ہے فعل ماضی، یا پریزنٹ ہوتا ہے حال، یا مستقبل ہوتا ہے فیوچر، کوئی نہ کوئی ٹینس ہوتا ہے اس ورب کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے باپ کے ساتھ لا یجزی فعل استعمال کیا، جملہ فعلیہ، یعنی مستقبل کے زمانے میں باپ کام میں نہیں آئے گا۔ جب اس دن وقت آئے گا تو کوئی باپ کام میں نہیں آئے گا۔ آج تو باپ کام میں آتا ہے، اور جب تک دنیا میں ہے کام آتا رہے گا، لیکن وہ دن جب آئے گا تو یہ روز کام آنے والا باپ اس دن کام میں نہیں آئے گا۔ جملہ فعلیہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا اللہ نے۔ ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، اور کوئی مولود اس دن بدلہ دینے والا نہیں ہے اپنے باپ کو کچھ بھی۔ یہاں پر لفظ مولود کہا، نہ لڑکا کہا، نہ لڑکی کہا۔ کہتے ہیں شارحین کہ مولود کہہ کر اشارہ کر دیا اپنی حقیقی صلبی اولاد یہاں مراد ہے، کیونکہ اگر لفظ ولد آ جاتا تو ولد تو بیٹے کو بھی بولتے، پوتے کو بھی بولتے، تو جب صلبی بیٹا کام میں نہیں آتا ہے تو پوتا اور پوتی تو اس کے بعد کے ہیں، وہ کیا کام میں آئیں گے؟ تو لفظ مولود لا کے اشارہ کر دیا کہ حقیقی صلبی اولاد بھی کام میں نہیں آئے گی۔ اور یہاں بھی ہوا کے اشارہ ہے اولاد صلبی کی طرف۔ ہوا جازن، وہ جزا دینے والا نہیں ہے، بدلہ دینے والا نہیں ہے، زندگی بھر جو پرورش کیا ہے اس کا بدلہ مانگے گا تو وہ دینے والا نہیں ہے۔ ان دو لفظوں سے خلاصہ ذرا سن لو، کوئی باپ بیٹے کے کام میں نہیں آئے گا، کوئی بیٹا باپ کے کام میں نہیں آئے گا۔ اس سے لوگ کہیں مایوس نہ ہو جائیں کہ پھر اس اولاد کے پیچھے کیوں سر کھپائیں؟ صبح سے شام تک اور جوانی سے بڑھاپے تک ان کے پیچھے سر کھپانے کا فائدہ کیا ہے جب کوئی کام میں نہیں آئے گا؟ تو در حقیقت یہ جملہ اوپر سے ذکر آتا ہے کہ اگر دونوں کے دونوں صاحب ایمان نہیں ہیں تو کام میں نہیں آئیں گے، اور اگر صاحب ایمان ہیں تو کام میں آئیں گے۔ وہ یہاں نہیں ہے، وہ دوسری آیتوں میں۔ یہاں جن کا ذکر چلتا ہے یہ صاحب ایمان نہیں ہے تو کام میں نہیں آئیں گے۔ ابراہیم جیسے پیغمبر اپنے باپ آزر کے کام میں نہیں آئیں گے،
قرآن کی گواہی موجود ہے، سورہ حج میں یہ بات آ چکی ہے تفصیل کے ساتھ پہلے رکوع میں۔ ابراہیم جیسے موحد اللہ کے خلیل اپنے باپ کے کام میں کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ باپ میں اہلیت نہیں ہے، یعنی ان میں ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا ضرور کام میں آتا۔ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے چچا ابو طالب کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہونے کے باوجود کام میں نہیں آئیں گے۔ کتنا کام میں آئیں گے خود بتا دیا نبی نے، میرے ذریعے سے جو ان کو لگاؤ تھا اس محبت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں جو عذاب رکھا ہے وہ آگ کا جوتا ہوگا جو ٹخنے تک ہوگا، صرف ٹخنے تک ہوگا، جس کے کھوپڑی پکے گی۔ یہ جو آگ صرف ٹخنے تک ہوگی یہ ہے صرف تخفیف عذاب۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے بڑا تعلق اور کیا ہو سکتا ہے؟ بی بی آسیہ فرعون کی بیوی جنت میں ہے، لیکن شوہر فرعون جہنم میں ہے، کچھ نہیں کریں گے۔ حضرت لوط پیغمبر ہیں، بیوی جہنم میں ہے، کچھ نہیں کریں گے۔ حضرت نوح جنت میں ہے، بیٹا جہنم میں ہے، کچھ نہیں کریں گے۔ کوئی کسی کے کام میں کیوں نہیں آئے گا؟ ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک ہی چیز ہے، ہاں اگر ایمان میں اشتراک ہے، چاہے ایمان اتنا کمزور ہو جو نظر بھی نہ آئے، اتنا ایمان کمزور ہو کہ رائی کے دانے کے برابر ہو، سرسوں کے دانے کے برابر ہو، جو کے برابر ہو، تب بھی اگر ایمان اتنا کمزور ہے، ایمان کی بنا پر باپ کام آئے گا بیٹوں کے اور بیٹے کام آئیں گے باپ کے۔ قرآن کریم کی 2 آیتوں میں اس کا مشاہدہ کرایا اللہ نے۔ ایک تو ہے الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ جوڑ دیں گے، یعنی فرض کرو باپ کا مقام 10ویں منزل پہ ہے اور بیٹے کا مقام 2ری منزل پہ ہے یا بالکل نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ باپ کو نیچے نہیں لائیں گے کہ 10 منزل نیچے اترو، بلکہ بیٹے کو ایمان میں مشترک ہونے کی وجہ سے 10 منزل تک پہنچا دیں گے۔ یہ ہے اس آیت کا مضمون، الحقنا بہم ذریتہم۔ اور آگے فرمایا وما التناہم من عملہم من شیء، کچھ کمی بھی نہیں کریں گے ان کے اعمال میں سے۔ پارہ 27 سورہ نجم میں یہ بحث آ چکی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ ایمان میں اشتراک ہے تو باپ کام میں آئے گا بیٹوں کے۔ اس کا الٹا بھی ہے، بیٹے اگر زیادہ اچھے ہیں اور بیٹوں کا مقام بڑا اونچا ہے تو وہ ماں کے اور باپ کے کام میں بھی آئیں گے۔ یہاں تک کہ جو بچہ ماں کے بدن سے ساقط ہو جاتا ہے، اگر وہ صاحب ایمان ماں ہے پھر بھی کچھ کمی غفلت ہے تو فرمایا حدیث پاک میں کہ اپنی وہ ناف سے، جس کا نام عربی میں سرر ہے، اس سرر کے ذریعے کھینچ کے ماں کو لائے گا اور اللہ کا سنگ مچل جائے گا، جب تک اپنے ماں کو اور باپ کو نہ بخشوائے آگے نہیں بڑھے گا۔ تو یہ سب کب ہے؟ جب ایمان ہو۔ جتنی بھی چیزیں ایمان کی ہیں ان کے بغیر نہیں، ایمان کی شرط رکھا ہے اللہ نے۔ تو یہاں جو کہا گیا ہے کہ کام میں نہیں آئے گا تو ایمان کے نہ ہونے کی شکل میں، اور ایمان اگر باقی ہے ذرہ برابر ہے تو کام میں آئیں گے۔ اب اس پر بہت ساری روایتوں کو پیش کیا جائے تو ایک مستقل عنوان بن جاتا ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں ان وعد اللہ حق، اس میں ایک ہی لفظ ہے انا کے معنی بے شک، اور وعدہ اردو میں استعمال ہے۔ اللہ اس میں ذات ہے اور حق ہے یعنی ثابت ہے، اس میں کوئی گنجائش شک کی نہیں ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اس وعدے میں سے ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو باپ کام میں نہیں آئے گا بیٹوں کے، اور بیٹے کام نہیں آئیں گے باپ کے، یہ بھی ایک وعدہ ہے۔ لہذا اب اللہ کی طرف سے نصیحت کیا ہے؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، حیات دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ فلا تغرنکم، کم کے معنی تم اور تغرن کے معنی دھوکے میں ڈال دینا۔ غرور کہتے دھوکے میں پڑ جانا، بھئی دھوکا ہو گیا۔ دھوکا کا مطلب کیا ہے؟ ہم سمجھے تھے گھوڑا گدھا نکلا، یہ ہے دھوکا۔ ہم سمجھے تھے دائمی ہے، عارضی نکلی۔ ہم سمجھے تھے یہ ہمارے قبضے میں ہے، ہمارے قبضے سے باہر ہو گئی۔ ہم سمجھے تھے مفید ہے، مضر ہو گئی۔ دھوکے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں انسان جو رہتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم بڑے مزے میں ہیں، کھانا پینا رہائش گاہ عیش سب چل رہا ہے۔ تو اس دنیا سے دھوکے میں نہ آنے کا مطلب یہ مستقل جگہ مت سمجھنا
یہ کوئی منزل میں سے ایک منزل ہے، مسافر کی حد تک ہے۔ جس طرح سے مسافر ٹھہر جاتا ہے کسی درخت کے نیچے اور تھوڑا سا آرام راحت استراحت کے بعد پھر چل پڑتا ہے، دنیا کا بھی یہی حال ہے۔ تو مستقل نہیں ہے، مستقل قیام آپ کی جنت ہے، جنت میں جانے تک آپ کو چین سے نہیں بیٹھنا ہے۔ فلا تغرنکم، تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں تم کو نہ ڈال دے اللہ کے مقابل میں دھوکے باز۔ کون ہے دھوکے باز؟ باللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کون ہے؟ الغرور سے مراد شیطان ہے، اس کا نام دھوکے باز ہے۔ الغرور کے معنی دھوکہ دینے والا، آدم سے چیلنج کر کے آنے والا، اللہ کے سامنے آدم کی اولاد کو جہنم میں ڈالنے کا چیلنج کرنے والا، یہ ہے الغرور، دھوکہ دینے والا۔ کیا کہتا ہے یہ؟ میاں اللہ غفور الرحیم ہے، تمہیں کس نے کہا گناہ مت کرو؟ یہ غفور الرحیم کہا کہ گناہ کرنے کا چکمہ دینے والا کون ہے؟ یہ ہے غرور۔ بعض لوگ تو روایتیں گڑھتے ہیں، ایسی ایسی روایتیں سناتے ہیں، نہ اس کا سر نہ اس کا پیر، کہتے ہیں تم نے گناہ کیوں نہیں کیا؟ کیا اللہ غفور الرحیم نہیں تھا؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ فرشتوں کی طرح معصوم ہے، غلطی ہوئی نہیں، غلطی کرنا پڑے گا اس کو۔ یہ جو گناہوں کا پتلا ہے، نہ چاہتے ہوئے ہزاروں گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ نہیں کیا یہ کون کہہ سکتا؟ گناہ نہ کرنا انسان کی صفت ہے ہی نہیں، انسان کی صفت میں سے نہیں ہے نہ گناہ کرنا۔ یہ تو صفت کس کی ہے؟ فرشتوں کی ہے، اور انبیاء جو معصوم ہیں ان کو اللہ نے عصمت عطا فرمائی ہے، اور صحابہ جو محفوظ ہیں یہ اللہ نے ان کو نبی کی صحبت کی برکت سے عطا فرمایا ہے۔ ورنہ انسان، بشریت کا تقاضا کیا ہے؟ بشر میں شر ہے 2/3، گناہ زیادہ کرتا ہے نیکی کم کرتا ہے۔ بے شین رے 3 حرف ہے بشر، اور بشر میں بے 1/3 ہے، اور شین اور رے 2/3 ہے۔ تو کون کرتا ہے گناہ نہیں کرتا؟ یہ شر، بشر میں شر ہے 2/3، اس میں گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم ہیں۔ یہ دھوکے میں نہ آئے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ہم نے گناہ نہیں کیا، وہ پوچھے گا۔ گناہ اتنے ہوتے ہیں، آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، چلتے پھرتے نہ جانے کتنے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ شیطان کا یہ چکمہ کہ تم گناہ نہ کرو گے تو اللہ پوچھیں گے کیا تم کو ہماری صفت غفور پر، صفت رحیم پر یقین نہیں تھا؟ یہ صاف دھوکہ، یہ ہے غرور۔ باللہ الغرور، تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے دھوکہ باز اللہ کے مقابل میں۔ ان تمام میں سب سے آخری چیز ہے، یہ سورت کی آخری آیت ہے، 5 چیزوں کا اس میں تذکرہ کیا اللہ نے ایک آیت میں۔ یہ آیت بالکل مشابہ ہے جو آیت سورہ انعام میں آ چکی ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور سورہ نمل میں آئے گی۔ سورہ نمل میں کیا ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو کئی آیتوں میں یہ مضمون آیا ہے۔ یہ آیت عقیدے کے لحاظ سے انتہائی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کی خبر دی ہے، لیکن 5 کا لہجہ الگ ہے۔ جب 5 باتیں علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں تو ایک ہی انداز ہونا چاہیے، جملے اسمیہ یا جملے فعلیہ، لیکن نہیں، 5 جملے میں 5 اقسام بیان کر دیا اللہ نے۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، ان اللہ، بے شک اللہ، عنده، اس کے پاس ہے، علم الساعہ، قیامت کا علم۔ اس کو اگر آسان سمپل کہا جا سکتا ہے تو یوں کہا جائے گا قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ علم الساعۃ عند اللہ، لیکن ایسا نہیں کہا ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ ان اللہ کو مقدم کر کے ہی پیدا کیا، یعنی قیامت کا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے ہی نہیں۔ انداز بتا رہا ہے اس پر۔ آپ پہلے تو سورہ انعام کی آیتیں پڑھ لیجئے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، دوسری آیت سورہ نمل کی پڑھ لیجئے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اور تیسری آیت آپ کے سامنے آخر میں آئے گی سورہ جن کی۔ ان تینوں آیتوں میں یہ بحث آئی ہے تفصیل سے، یہاں صرف میں اشارہ کروں گا اس کے حوالے کی حد تک۔ علم غیب کے بارے میں
ایک حدیث بہت طویل ہے جس کا نام ہے حدیث جبریل. اس کا نام کیوں ہے حدیث جبریل؟ جبریل بشکل مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ کے سوال کرتے ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انسان کی طرح سمجھ کر جواب دیا ہے. پھر بعد میں آپ ہی نے بتایا کہ معلوم ہے یہ کون تھے. طویل حدیث ہے، میں ایک اس کا خاکہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے، بعض لوگ نہیں سنے. ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ نے فرمایا ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک رات اچانک آدمی آیا لیکن ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں، لیکن کپڑا صاف ہے، جسم صاف ہے، لگتا ہے کہ سفر سے نہیں آ رہا ہے بلکہ یہیں کہیں سے نکلا ہے. اگر مقامی آدمی ہے تو ہم میں سے کوئی پہچانتا کیوں نہیں؟ اور اگر مسافر ہے تو سفر کے آثار میں پراگندگی ہوتی ہے، کپڑے گندے ہوتے، جسم گندا ہوتا، صفائی اتنی کیسے ہے؟ ہم لوگ پریشان. ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا، سفر کے آثار نہیں تھے. اور آیا جس طرح سے عام لوگ بیٹھتے ہیں ایسا نہیں بیٹھا. تشہد میں آپ کیسا بیٹھتے ہیں؟ ایسا تشہد میں آ کر نبی کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ کو نبی کی ران پہ رکھ دیا اور کہتا ہے میں آپ سے کچھ سوال کرنے والا ہوں، سوال کرنے والا ہوں تاکہ آپ اس کا جواب دیں. وہ سوال کرتے گئے اور آپ جواب دیتے گئے. وہ پورے سوالات داخل کروں گا تو 1 گھنٹہ کافی نہیں ہوگا، کئی سوالات ہیں. سوال کرتے گئے، جواب دیتے گئے، اور جب جواب ملتا تو فرماتے صدقتا، تم نے سچ کہا. صحابہ پریشان ہیں کہ ایک طرف سوال کرتا ہے اور ایک طرف تصدیق کرتا ہے. یہ عجیب سائل ہے. اگر سوال کا علم پہلے سے موجود ہے سوال کرتا کیوں ہے؟ اور اگر سوال کا علم موجود نہیں ہے تو آپ نے سچ کہا، یہ کیسے فرمایا؟ تشویش باقی تھی. آخر میں جب اٹھ کے وہ چلے گئے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. باہر جا کے دیکھا تو کہیں نظر نہیں آ رہے، نہ ہوائی جہاز ہے کہ اڑ جائیں، نہ زمین کھا گئی نہ آسمان کھا گیا. باہر جا کے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ حدیث کا نام ہے حدیث جبریل. میں نے خاکہ سنایا ہے، اب سوال جواب سنانا شروع کروں گا لیکن پورے نہیں، ایک سوال وہ بھی آخری، وہ یہاں سے متعلق ہے، اس حدیث سے متعلق ہے، اس آیت سے متعلق ہے. اس میں ایک سوال تھا متی الساعہ، اے اللہ کے رسول بتائیے قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. مل مسئول عنہا، مسئول عنہا کہتے ہیں جس سے پوچھا گیا، اور ما جو شروع میں ہے یہ نفی کے لیے ہے، اور بأعلم اس میں تفضیل ہے، اور سائل سوال کرنے والا. سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے مسئول عنہا بھی، یعنی سوال کرنے والے تم ہو، جواب دینے والا میں ہوں. تم سے زیادہ میں بھی اس مسئلے میں نہیں جانتا ہوں. یہ حدیث کئی مقام پہ آئی ہے. الفیۃ الحدیث ایک کتاب ہے حدیث کی، پہلی حدیث سے ہی شروع ہوتی ہے، بچوں کو پڑھائی جاتی ہے. یہ حدیث بہت ہی اہم مضمون ہے. اس میں احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، سب سوالات کیا ہے اور جواب دیا گیا ہے. آپ لوگ پڑھیے اس کو. تو یہ جواب ملا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. تو جبریل ہے سوال کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے والے، اور یہ دونوں سے ہی علم دنیا میں پھیلا ہے کیونکہ جبریل کو اللہ نے بھیجا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب پہ لے کر زبان سے ظاہر فرمایا ہے، اور ان دونوں کا سوال جو میں نقل کر دیا ہوں. اسی لیے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. اتنا تو معلوم ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. البتہ چلتے چلتے جبریل نے اتنا ضرور پوچھا کہ ٹھیک ہے کم سے کم اس کی علامتیں بتا دیجئے کہ کیسی آئے گی، کب آئے گی. جیسے کوئی شہر آنے سے پہلے علامتیں ہوتی ہیں، اس کی علامتیں کیا ہیں؟ سورہ محمد پارہ 26 میں بات آ چکی ہے فقط جاء اشراطها، قیامت کی شرطیں تو آ چکی ہیں. اشراط شرط کی جمع ہے، علامتیں تو آ چکی ہیں.
ان علامتوں میں سے کچھ اس حدیث میں بھی ہے، ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، ایک طویل حدیث جو آئی ہے کہ چرواہے بڑی بڑی کوٹھیوں میں ہوں گے، بڑے بڑے کوٹھیوں میں عیش کریں گے۔ کون؟ چرواہے، اونٹوں کے، بکریوں کے، گھوڑوں کے۔ آج آپ دیکھتے ہیں علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، 10 علامتیں بتائیں، ان 10 کا تذکرہ میں نے کیا ہے سورہ محمد میں۔ یہاں لانے کا مقصد حدیث کا صرف اتنا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ نمبر 2، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اتارتا ہے بارش کو۔ دیکھو لہجہ بدل گیا، یہ نہیں کہا بارش کا علم اللہ ہی کے پاس، ایسا نہیں کہا، لہجہ کیا ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اتارتا ہے بارش کو۔ یہ فعلیہ جملہ فعلیہ، یہ اتارتا ہے بارش کو، اتارتا رہے گا بارش کو، جملہ فعلیہ ہے، یعنی ورب آیا شروع میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پانی کو وہ برساتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس پر غور کرے تو پانی برسا کر زمین کو، مردہ کو زندہ کرنا اور غذائیں فراہم کرنا، ان غذاؤں سے انسان کے لیے مختلف قسم کی چیزوں کو تیار کرنا، یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے، جس کی وجہ سے اس یقین کو پختگی آتی ہے کہ وہ ساری کائنات کو مارنے پر قادر ہے، زندہ کرنے پر قادر ہے، حساب دینے پر قادر ہے، جزا سزا دینے پر قادر ہے۔ اس واسطے کہا گیا یہ ينزل الغیث، پانی کو برساتا ہے۔ کتنا پانی برساتا ہے، کہاں کتنی ضرورت ہے، یہ مت سمجھو کہ الل ٹپ بارش ہو جاتی ہے، جتنا چاہا گر گیا۔ سورہ ہجر پارہ 14 میں اللہ نے کہا ہے سارے خزانے میرے پاس ہیں، ہم جتنا برساتے ہیں ایک ایک قطرے کا حساب رکھتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، تمام چیزوں کا خزانہ ہمارے پاس، اور ہم جو اتارتے ہیں تو اس کی مقدار معلوم ہے، متعین ہے۔ تو یہ اللہ کا علم ہے، ایک ایک گرنے والا قطرہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ نمبر 3 کہا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے۔ اس آیت کو لے کر بہت سے لوگ قرآن پہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو آج کل بھی لوگ پیٹ میں کیا کیا ہے اسکیننگ کر کے بول دیتے ہیں، لہذا اللہ کے علم کی تخصیص کہاں رہ گئی؟ یہ سوالات کرتے ہیں لوگ۔ یہاں پر جملہ کیا ہے پہلے غور سے دیکھیں، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی الارحام، جو کچھ رحم میں ہے۔ ارحام رحم کی جمع ہے، اس سے مراد ماؤں کا رحم، صرف انسانوں کی ماؤں کا رحم نہیں، بلکہ جتنی مادائیں دنیا میں ہیں، خشکی میں، تری میں، جتنی مخلوقات ہیں، اور اس کی تفسیر اور اس کی تائید دوسری آیت میں ملتی ہے، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی۔ یہ کل انثی کیا ہے؟ جتنی مؤنث ہے، جتنی مادائیں ہیں، ان تمام کے رحم میں کیا ہے؟ اللہ کے پاس علم ہے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اب بقیہ جو لوگوں کے علم ہے وہ کسی ایک کا، کسی 2 کا، 4 کا، 6 کا، 10 کا، 20 کا، وہ بھی یقینی علم نہیں، قطعی علم نہیں، بلکہ وہ بھی ایک ظنی علم اور ایک مشین کے ذریعے، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی قدرت ہے دماغ کی شکل میں، جس سے بنایا آپ نے۔ یہ جزئی انکار نہیں ہے، بلا کسی واسطے، بلا کسی ذریعے کے تمام ماداؤں کے رحم میں کیا ہے اس کا اللہ کو کلی علم ہے، یہ یہاں کہا گیا۔ کوئی جزئی علم نہیں حاصل کر سکتا، یہ نہیں کہا گیا۔ کسی کا پیٹ چیر کے دیکھ لیا، اس کے رحم میں کیا ہے معلوم کر لیا، یا اس کے اوپر سے جو ہے مشین لگا کر دیکھ لیا، اس کا یہاں انکار نہیں ہے۔ اس لیے اس کے ذریعے سے یہ پیغام دینا مقصد ہے کہ جتنی ماداؤں کے رحم میں ہے یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ کسی جزئی علم کو کوئی بندہ حاصل کر لے تو اس کے خلاف نہیں ہے۔ چوتھی چیز وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور وما تدری نہیں جانتا، نفس کوئی نفس، کوئی شخص نہیں جانتا، ماذا تکسب غدا، کل کے دن کیا کمائے گا۔ ماذا مانے کیا ہے وہ، اصل میں ما ذالکا، یہ تکسب کمائے گا، غدا یعنی کل، کل کیا کمائے گا، نیکی کمائے گا، برائی کمائے گا، اچھا کرے گا، برا کرے گا، کل کیا ہونے والا ہے اس کو نہیں معلوم۔
کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ مرض کل کیا ہونے والا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرنے والا ہے، یعنی آئندہ کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. جب اس کو اپنے کام کی خبر نہیں ہے کہ میں کل کیا کرنے والا ہوں، تو کائنات میں کیا ہونے والا ہے کیسے جان سکتا ہے؟ پانچویں چیز، وما تدری نفس، اور نہیں جانتا ہے کوئی نفس بأی ارض تموت، کس زمین پر مرے گا. بأی ارض، کون سی زمین، تموت مرے گا. یہاں یہ نہیں کہا بأی ساعت تموت، کس وقت میں مرے گا. دو چیزیں ہیں، ایک ہے مرنے کی جگہ مکان موت، اور ایک ہے مرنے کا وقت یعنی وقت موت. دو چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ترجمے میں کیا فرمایا؟ بأی ارض تموت، کس زمین پر مرے گا یعنی کس مکان میں مرے گا. دو چیزیں ہیں، مکان موت اور وقت موت. مکان موت کو انسان کسی حد تک سمجھ سکتا ہے کہ بھائی جہاں رہوں گا وہاں مروں گا، میں یہیں رہوں گا تو یہیں مروں گا. بمقابلہ اس کے کہ میں کب مروں گا، وقت موت میں بہت وسعت ہے کیونکہ مستقبل میں آنے والا وقت ہے وہ. اور مکان موت کم سے کم موجود تو ہے، لیکن جو وقت آنے والا زمانہ ہے وہ تو بھی موجود بھی نہیں ہے. تو جو چیز موجود ہے وہ مکان موت ہے، اس کا بھی نہیں علم ہے کہ میں کون سے زمین میں مروں گا. عام طور سے خیال کیا ہوتا ہے، جہاں انسان رہتا سہتا ہے وہیں مرے گا. اس لیے یہ گنجائش تھوڑا تھی کہ شاید یہ جان سکتا ہو کہ میں کہاں مروں گا، کس زمین پہ مروں گا. اللہ فرماتے ہیں جب کس جگہ مرے گا یہ نہیں جان سکتا ہے تو کس وقت میں مرے گا یہ بھی بدلنے والا نہیں جان سکتا ہے. تو دونوں کی نفی کرنا مقصود ہے. یہ انسان کی حالت ہے، اپنے مرنے کو نہیں جانتا کہ کہاں مروں گا اور کب مروں گا، کل کیا کماؤں گا، یہ انسان نہیں جانتا. چاہے یہ انسان زندہ ہو یا مردہ ہو، زمین کی پیٹھ پہ ہو زمین کے پیٹ میں ہو، یہ سب کے ساتھ خاص ہے. اسی واسطے آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علیم الخبیر، بے شک اللہ جانتے ہیں، بے شک اللہ خبر رکھتے ہیں. یعنی یہ پانچ چیزیں بھی اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کے خبر میں. اللہ ان چیزوں کو جانتے ہیں، بقیہ کوئی انسان نہیں جانتا ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں، اس آیت پر جو علم کلام ہے، دو قسم کا علم ہوتا ہے. علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو بہت بڑے عالم تفسیر ہیں، تفسیر کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے فرمایا کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں. پہلے یہ وجہ سنا دوں کہ علم غیب ہے کیا. غیب غائب سے بنا ہے. غائب کس سے غائب؟ انسان کے جسم میں 5 قوتیں ہیں، ان 5 قوتوں سے غائب. وہ 5 قوتیں کیا ہیں؟ انسان ہاتھوں سے چھو کر محسوس کرتا ہے ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، گداز ہے یا کھردرا ہے. لمس، قوت لمسہ کہتے ہیں اس کو. ناک سے سونگھ کے پتہ لگاتا ہے، خوشبو، قوت شامہ کہتے ہیں اس کو. زبان سے چکھ کے پتہ لگاتا ہے، قوت ذائقہ کہتے ہیں اس کو. آنکھ سے دیکھ کے پتہ چلاتا ہے، قوت بصرہ کہتے ہیں اس کو. کان سے سن کے پتہ چلاتا ہے، قوت سامعہ کہتے ہیں اس کو. یہ 5 قوت ہیں. ان 5 قوتوں میں کوئی چیز نہیں آتی ہے گرفت میں تو اس کو غیب کہا جاتا ہے. غیب یعنی انسان کی قوت گرفت سے غائب. اب اللہ تعالیٰ نے بندوں کو علم عطا فرمایا ہے، علم غیب عطا فرمایا. وہ علم غیب 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک احکام غیبیہ جو تمام شریعت کا علم ہے، جس میں اللہ کے ذات اور صفات سے متعلق عقائد کی باتیں ہیں. یہ سب علم شریعت ہے، عقائد بھی اسی میں آتے. یہ احکام شرعیہ کہلاتے ہیں. ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بتایا زمانے کے اعتبار سے، تاکہ وہ عقیدے پر بات کریں، اللہ کے بارے میں ذات اور صفات میں لوگوں کو آگاہ کریں، کیا کریں کیا نہ کریں واضح کریں. یہ احکام شرعیہ کا علم جو بذریعہ وہی اللہ نے بھیجا ہے انبیاء کو، اور بذریعہ الہام بھیجا ہے اولیاء کو. یہ سارے کے سارے احکام شرعیہ ہیں جن کو بتایا گیا ہے.
لیکن ان کو علم غیب نہیں کہتے، ان کو انباء الغیب کہتے، غیب کی خبریں۔ ایک علم غیب ہے، ایک انباء الغیب۔ علم غیب کیا ہوتا؟ جو کسی کا دیا ہوا نہ ہو بلکہ ذاتی ہو، وہ علم غیب ہوتا۔ کسی کا دیا ہوا ہے تو وہ انباء الغیب ہوتا ہے۔ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اوتیت مفاتیح الغیب، مجھ کو غیب کی چابیاں دی گئی ہیں۔ تو لفظ کیا ہے؟ اوتیت، دیا گیا ہوں میں۔ یہ دیا گیا ہوں میں سے معلوم ہوا کہ یہ انباء الغیب ہے، یہ علم غیب نہیں ہے، انباء الغیب ہے، غیب کی خبریں ہیں، کیونکہ عطائی ہے، علم عطائی ہے، اور علم شرعیہ ہے، علم شرعیہ۔ دوسرا علم کیا ہوتا ہے؟ احکام غیبیہ، احکام تکوینیہ، جو خضر کو علم دیا گیا تھا، خضر کو تکوینی علم دیا گیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ بقدر ضرورت بقدر حاجت جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ اس کا علم سب کو حاصل نہیں ہے، یہ جس کو جتنا چاہتے ہیں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ جیسے خضر کے پاس علم ہے، علم اسرار کونیہ، ان دونوں کا مجموعہ جو علم غیب کہلاتا ہے یہ اللہ کے پاس ہے، اور ان دونوں سے جتنی حاجت بندوں کو ہوتی ہے اللہ عطا فرماتے ہیں، انبیاء کو الہام کے ذریعے، انبیاء کو وحی کے ذریعے، اور اولیاء کو الہام کے ذریعے۔ اس کو علم جزئی کہا جاتا ہے، اس کا نام انباء الغیب ہے، اس کی نفی کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر یہی چیز بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، بارش اللہ برساتے ہیں، رحموں میں کیا ہے اللہ جانتے ہیں، اور کوئی بندہ نہیں جانتا کہ کل کے دن وہ کیا کمائے گا، اور کوئی جانتا نہیں کہ کس زمین پر اس کو موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ علم اور خبر رکھنے والے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ جانتے ہیں۔ جب بندہ اپنے آپ سے اتنا بے خبر ہے، اپنے کل سے اتنا بے خبر ہے، اپنے مکان موت اور وقت موت سے اتنا بے خبر ہے، اور اپنے لیے مفید شے بارش سے اتنا بے خبر ہے، اور اپنے لیے فیصلے کا دن قیامت سے اتنا بے خبر ہے، تو بندہ محتاج محض ہے اللہ کے مقابل میں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے خیر طلب کرتا رہے۔ جو اللہ نعمتوں کی برسات کرتے ہیں، جب بندہ ان سے صابر و شاکر ہو کر مانگتا ہے تو اللہ عطا کرتے ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔